السلام علیکم، میں ہوں فرحت عباس شاہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لاہور ٹی وی اور فیس بک پر میرا پیج فرحت عباس شاہ کا۔ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں ہونے والا سکیم جو ہے وہ ایک دفعہ تو پاکستان کے ہر طالب علم کو، طالب علم اور طالب علموں کے والدین کو، ٹیچرز کو اور وی سیز کو، ڈین، پروفیسرز، ان سب کو ہلا جلا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ صرف اسلامیہ یونیورسٹی کا تو کچا چٹھا باہر آیا ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت پاکستان کی ہر دوسری یونیورسٹی، ہر دوسرے تعلیمی ادارے کا یہی حال ہے۔ میں پچھلے 3-4 سالوں سے جو شعبہ اردو ہے، چونکہ ایک شاعر کی حیثیت سے، ایک ادب کے طالب علم کی حیثیت سے ان کو میں دیکھتا آیا ہوں پچھلے 30 سالوں سے، جتنی میں نے بربریت، ظلم ان شعبوں کے اندر دیکھا کہ خدا کی پناہ اتنے بے حس، ظالم، نالائق ان کو میں نے پایا، متعصب پایا، گھٹیا پایا، اور یہ ہراسمنٹ والے واقعات، ان کے اندر بھی خبریں بہت اڑتی ہیں۔ یہ جو شعبہ اردو ادیب شاعر بنے ہوئے ہیں، یہ بھی بہت ہی مصنوعی اور چالاک مکار لوگ اور مفاد پرست طبقہ ان میں شامل ہے، یہ میں بولتا آیا ہوں۔ لیکن مجھے یہ اندازہ تھا کہ یہ صرف شعبہ اردو کا حال نہیں ہے، یہ پوری کی پوری یہ آوے کعوہ بگڑا ہوا ہے، یہ تمام یونیورسٹیوں کے حالات یہی ہیں۔ اور اب جا کے جب یہ کھلا ہے دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ عطر محبوب صاحب کے دور میں یونیورسٹی جو ہے نا اس نے فلائی کیا ہے۔ اب اس میں جب تک تحقیقات نہیں ہوتی، ابھی ہائر ایجوکیشن کمیشن نے، حکومت نے مختلف کمیٹیاں بنا دی ہیں، وہ عطر صاحب کو میرے خیال میں باہر جانے سے بھی روک لیا ہے۔ کوئی آج تو میں بلکہ دیکھ رہا تھا کوئی ایف آئی آر، وہ کنفرم خبر نہیں ہے، احمد پور شرقیہ کے کسی تھانے میں ان کے خلاف ایف آئی آر کٹوائی گئی ہے یا درخواست دی گئی ہے، ابھی تک کٹوائی نہیں گئی، میرے خیال میں وہ ابھی کنفرم نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ اب جو معاملات آگے بڑھیں گے، ان کو پروب کیا جائے گا، انویسٹیگیشن ہوگی۔ اب جو ایک ٹیم بنی ہے انویسٹیگیشن کی، جس کو محمد علی شاہ صاحب جو بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی کے وی سی ہیں وہ ہیڈ کر رہے ہیں، ایک وہاں پہ بڑے جنرل صاحب بھی ہیں، بڑے سینئر لوگوں کو، نجمہ نجم صاحبہ کو ڈالا ہے، بڑی اچھی ٹیم اس میں شامل کی ہے، بڑے ایماندار لوگ، اور صحیح وہ جو امید ہے کہ پورا انصاف ہوگا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو 4 سالوں میں ترقی تو بہت ہوئی، لیکن میں ایک دفعہ وہاں پہ گیا اور پھر کچھ لوگوں سے میرا ملنا جلنا ہے۔ بہاولپور میرا اپنا، مجھے لگتا ہے جیسے جنگ ہے، جیسے لاہور ہے ویسے بہاولپور ہے۔ وہ بڑے مسکین مظلوم لوگوں کا شہر ہے، جس کو آج تک صوبہ نہیں بننے دیا گیا، جو ریاست تھی، ریاست بہاولپور کو ایک شہر کر کے مار دیا گیا۔ اس بیچارے کی بسیں ملی، بسیں تھیں تو وہ پچھلا وزیر اعلیٰ اپنے اڑس کے وہاں سے بسیں لے کے چلا گیا نا، اس کے تو ہر دور میں جا کے یہ جو تخت لاہور والوں نے ظلم کیا بہاولپور پہ، اس مظلوم شہر کا ایک ادارہ بنا، اس کو برباد کر دیا۔ وہاں مجھے جا کے محسوس ہوا کہ جو وی سی صاحب ہیں یہ انفلوئنشل لوگوں کے دباؤ میں ہیں، کیونکہ میں نے وہاں پہ ایک بندے کو ہر جگہ پہ چیئرمینی کرتے ہوئے دیکھا، جو کچھ سابق ایم پی ہیں یا سابق سیاستدان ہیں، لیکن میں نے ان کو اثر و رسوخ اتنا زیادہ وہاں دیکھا کہ جیسے علامہ اقبال ہوتے تو شاید ان کا بھی نہ ہوتا۔ وہ مجھے اس یونیورسٹی کے کوئی قائد اعظم ٹائپ کی شخصیت لگے، اور وہ بس عام سے شاعر ہیں، اچھے آدمی ہیں، بندے انسان ٹھیک ہیں، لیکن شاعر کو اتنے بس بیچارے ادب سے چونکہ وابستہ ہیں، مسکین آدمی بنیادی طور پہ، لیکن وہ ہر جگہ پہ وہ لگ رہا تھا کہ جی قائد اعظم صاحب آ گئے، قائد اعظم صاحب۔ تو اس سے بھی اور کچھ اور اچھا کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھے، وہ جو پی ایچ ڈی، کوئی نالائق لوگ، کچھ لوگوں کی سنا اپائنٹمنٹیں ہوئی ہیں غلط، کچھ سنا جی کہ ان کو بڑا نواز دیا گیا ہے بڑا، وہ کچھ چیزیں بڑی مجھے وہاں کھٹکی۔ پھر ایک وہاں پہ مجھے نظر آیا جو پڑھے لکھے آدمی، وہ واحد جو مجھے پی ایچ ڈی نظر آیا وہاں پہ، جو میرے ملاقات میں، گیلانی صاحب میڈیا کے، اور وہ مجھے لگا کہ یار کوئی شکر ہے کوئی جینوئن پڑھا لکھا تو بندہ یہاں ملا ہے۔ میں نے وی سی صاحب سے بات بھی کی، پھر باہر سے کہیں میرے نوٹس میں آیا کہ وہی جو پروفیسر صاحب تھے، ان کو جو جب ایسوسیٹ پروفیسر کی پروموشن ہونی تھی تو ان کے بھی ریسرچ پیپرز گئے ساری ایویلیویشن کے لیے، جو ڈوزیئرز ہوتے ہیں، تو وہاں سے ان کو ڈبلیو کیٹیگری میں ہونے کے باوجود ان کے جو چھپتے رہے ہیں ریسرچ پیپرز، وہ ڈبلیو کیٹیگری میں، ایکس کیٹیگری میں، جو باہر سے ہیں اور بڑی مشکل سے وہ ان میگزینز میں چھپتے ہیں، ہائی فائی ڈبلیو کیٹیگری والے۔ یہاں پہ وائی کیٹیگری والے میں جنہوں نے چھپوایا 2-3 لوگ ہیں وہاں پہ اثر و رسوخ والے،
اور ایک تو بہت بدنام آدمی، اس کے تو ہر پریس کانفرنس میں اس کا نام لیا گیا، جنسی ہیراسمنٹ پیچھے کہیں کر کے آیا ہے کسی ادارے میں، وہاں سے کچھ ظلم کیا، پھر آگے یہاں آ کے بیٹھ کے اور بھی اس پہ کوئی کیس بھی سنا ہوا، اس کی ترقی اپائنٹمنٹ بھی وہ بھی چیلنج ہوئی ہے۔ تو یہ اس طرح کے لوگوں کو پھر وہاں پہ میں نے دیکھا کہ وہ بڑے بااثر ہیں، بڑے وہ انفلوئنشل ہیں، وہ آگے ہیں، اور اچھے لوگ جو ہے وہ پیچھے ہیں۔ اب مجھے پتہ چلا کہ وہ ایک واحد آدمی جو مجھے ملا تھا، ایک چائنا سے پی ایچ ڈی کی ہوئی، جس کو اپنے سبجیکٹ پہ کمانڈ تھی، میں نے ان کو کہا تھا کہ اس طرح کے لوگ مارے جاتے ہیں آپ کے اداروں میں عطر محبوب صاحب، اور عطر محبوب صاحب نے کہا جی نہیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، بالکل آپ سمجھ گئے ہیں سارے حالات، لیکن انشاءاللہ خیر ہوگی۔ تو ابھی جب پروموشن ہوئی تو وہی بندہ رہ گیا، اور دو جو بہت چوکس آدمی، جو بہت ہی چھلاوے قسم کے چھلانگے لگانے والے، وہ بندے پروموٹ ہو گئے، اور وہ جو بندہ جس کا حق بنتا تھا، جس کے واقعی حقیقت جس نے پڑھ کے پی ایچ ڈی کی ہے، وہ بندہ پیچھے رہ گیا۔ تو ان سارے صورتحال سے مجھے ذاتی طور پہ بھی لگایا کہ یہ جو عطر محبوب صاحب اتنے ہاتھ ان کے صاف نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا ہوا، ترقی بھی کی، لوگوں کو انہوں نے فیکلٹیز بنائی، ڈپارٹمنٹس نئے بنے، سارا کچھ ہوا، بڑے بچوں کو اعتماد بھی دیا، لیکن ابھی جس طرح ایک وہ ڈرائیور کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے کہ جی ہر ایک بس جو 80 بسیں اور ایک بس 50 سے 60 یا 60 سے 70 ہزار روپے کرپشن ہے ڈیزل میں، اسی طرح ہر شعبے میں۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جہاں جہاں پیسہ ہے اس ملک میں جہاں پیسہ ہے وہاں لوٹ مار، اور جتنے وہ بھوکے بھیڑی ہیں، اس کا بھی مجھے بڑا تجربہ ہے، میں ان بھوکے بھیڑیوں کو جانتا ہوں، یہ جھپٹ پڑتے ہیں کہ جہاں پیسہ ہے فوراً پہنچ کے، اور ہر طرح کا دباؤ ڈالتے ہیں۔ حکومت سے درخواست یہ ہے حکومت سے نہیں، سوری میں معذرت خواہ ہوں، جو پاکستان بچانے والی کوئی ریاست، کوئی ادارے بیٹھے ہیں بیوروکریسی میں، اگر وہ بھی، اب تو بیوروکریٹ بھی وہاں نہیں جاتا، وہ پہلے پوچھتا ہے جہاں اپائنٹمنٹ کرے پیسہ ہے۔ اب کس سے بندہ اپیل کرے؟ ریاست کا کہیں کوئی ہمیں پتہ چل جائے نا کہ یہ ریاست ہے یہاں اپیل کر سکتے ہیں، تو ہم اس کو اپیل کریں کہ جی یہ کم از کم تعلیمی ادارے تو بچا لو اس لوٹ کھسوٹ سے۔ ابھی اللہ کرے کہ یہ جو انکوائری کمیٹیاں بن گئی ہیں، انویسٹیگیشن کی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹیاں بن گئی ہیں، اللہ کرے یہ انصاف کرے، اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ یہ انصاف کریں گے، خیر ہوگی، اور انشاءاللہ کوئی نہ کوئی بھلائی کا رستہ ضرور نکلے گا۔ میں اس موضوع پہ ابھی ویڈیوز بناؤں گا، یہ ابتدائی ہے، محرم کی وجہ سے پہلے میں نہیں بنا سکا، بند کی ہوئی تھی، اب انشاءاللہ آپ سے رابطے میں رہوں گا۔ بہت شکریہ۔